there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما المؤمنون اخوہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب میں فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسد واحد کی طرح ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو واضح کر کے اس میں سے کچھ مسائل جو معلوم ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے آج اس وقت بہت ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ سنن نبی داود کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1681، اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی جی، میری والدہ ام سعد وہ فوت ہو چکی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کوئی افضل صدقہ کروں، یعنی ایسا صدقہ کروں جو ان کے کام آئے ان کی آخرت میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ پانی ہے۔ تو سیدنا سعد نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا، کھدوانے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کنواں جو ہے میری ماں ام سعد کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے افضل صدقہ ہے کسی کی پیاس بجھانا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے۔ تو آپ اب حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ نیوز سنتے ہیں، خبر سنتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر گرمی کی وجہ سے اور پانی نہ آنے کی وجہ سے چولستان کے علاقے، ریگستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ جانور اور انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ تو حضرات، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کیا رشتہ قائم کیا کہ بھائی چارے کا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اب ایک بھائی پہ مصیبت آتی ہے تو اس کا دوسرا بھائی اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے مومنین کا آپس میں جو بھائی چارہ ہے اس کی اس طرح مثال دی کہ کوئی اللہ کے نبی نے کسر چھوڑی نہیں۔ ایسی عمدہ اور بہترین مثال اللہ کے رسول نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جان، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم یعنی میرا جو جسم ہے، اگر اس کے کسی حصے پر بھی چوٹ لگے گی تو مجھے درد محسوس ہوگا، یعنی سارے جسم کو درد محسوس ہوگا، پتہ لگے گا بھی فلاں جگہ چوٹ لگی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو چوٹ لگتی ہے، کسی مسلمان پہ مصیبت آتی ہے، کسی مسلمان کو بھوک لگتی ہے، کسی مسلمان کو پیاس لگتی ہے، کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو فوراً دوسرے مومن بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میرا مسلمان بھائی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے مثال دی مسلمانوں کے، مومنوں کے آپس میں بھائی چارے کی اتنی بہترین۔ تو حضرات، کیا ہمیں کسی مسلمان کا درد محسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں احساس ختم ہو گیا ہے، ہم میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کو مصیبت میں دیکھ کر اس کے ضرور کام آتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اس میں بیان ہوا ہے کہ سب سے افضل اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو ذرا پانی کی قلت ہے، آپ ملک میں حالات دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا کام کرنے کا کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم ان جماعتوں کی، ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ ہمارے ان مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ وہاں پر جا کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے پانی لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پیسے دیں، ہم کہیں کہ بھائی یہ ہمارا بھی صدقے میں حصہ ڈال لو، یعنی ہم پہ یہ ضروری بنتا ہے کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی پہ مصیبت آ رہی ہے۔ تو جس سے واحد کی طرح مومن آپس میں، تو ان کو تکلیف آتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ حضرات، اگر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم میں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس حدیث سے صرف یہی مسئلہ معلوم ہمارے لیے، ایک نصیحت یہی ہے
ख़ास طور پر اصلاح کے لیے صرف یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس لوگوں میں سب سے بہترین بندہ، حضرات لوگوں میں سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ کہ من ینفع الناس، جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی مصیبت کو دور کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے ایک اور حدیث ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کے اندر کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اس سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس مسلمان سے بڑی مصیبت دور کر دیں گے۔ اب قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کی سوا کچھ کام نہیں آئے گا، تو یہ موقع ہمارے پاس اللہ رب العزت نے دیا کہ ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تو ہم نیکی کمائیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ نیکی کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے آگے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی مصیبت میں ہیں، تو اس صدقے کا یہ ثواب ہے، ہمیں اس طرح صدقہ کرنا چاہیے۔ یعنی مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کی وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے، تاکہ اسلامک ویڈیوز جن میں ہماری اصلاح ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے، باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ ہدایت دے نہ دے، ہمارا مقصد ہے آپ تک صحیح بات پہنچا دینا۔ تو درخواست یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور مومنوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔